نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے ان کاموں کو ذکر کرتا ہوں جن کاموں سے بچنا لازم ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک مہمان ہے اور اس مہمان کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کی رعایت کے بغیر یہ مہمان ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام حرام کاموں سے بچا جائے۔ لہٰذا میں آج آپ حضرات کے سامنے موٹے موٹے جو بڑے گناہ ہیں ان کو مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، بد نظری، خواتین کا بے پردہ گھومنا، بازاروں سے بچیں، ٹی وی، غیر شرعی لباس، بلا عذر روزہ نہ رکھنا، مسواک نہ کرنا، تراویح نہ پڑھنا، قطع رحمی کرنا، طعنہ دینا، دوسروں کو حقیر جاننا، نامحرم مرد یا عورت پر نظر ڈالنا، فضول گوئی کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، دوستوں یاروں میں بیٹھ کر فضول وقت ضائع کرنا، فضول ناول پڑھنا، جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑنا۔ دو خطرناک بے لذت گناہ کبیرہ: داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا یا بالکل منڈوا دینا۔ داڑھی ایک مشت رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ اس کے کٹوانے پر آپ نے ایران سے آنے والے سفیروں کی طرف سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، یعنی کافر سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ دونوں گناہ بے لذت ہیں اور آدمی ہر حالت میں گناہ میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بھی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اس کا گناہ ہر حالت میں اس شخص کو ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ان دونوں گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، ان سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور آج کل افطار پارٹیاں بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور افطار پارٹیوں کا مقصد دکھلاوا ہوتا ہے، جتنا خرچہ اس میں کیا جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا کر اس کے کھانے پینے کے انتظام کر دیا جائے، یا مدارس میں طلباء کے لیے افطاری کا انتظام کر دیا جائے یا سحری کا انتظام کر دیا جائے۔ اور ان پارٹیوں میں موجود ہر شخص اپنی ناک رکھنے کے لیے دعوت کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سی افطاری پھینکنے میں جاتی ہے، یعنی کوڑا کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہے۔ پارٹی دینے والے اپنی استطاعت سے بڑھ کر انتظام کرتا ہے، قرض لے کر کرتا ہے تاکہ میری ناک نہ کٹ جائے۔ اور اگر یہ افطار پارٹی کسی بچے کی روزہ کشائی کے سلسلے میں ہے تو ہار، پھول، تحفے وغیرہ دیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر استطاعت سے باہر ہوتا ہے اور دینے والا خوش دلی سے نہیں دیتا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی برائی ہے کہ افطار پارٹیوں میں شرکت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی تراویح نکل جاتی ہے، جس کی بنا پر ان کا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ برائی بھی ہے کہ ان پارٹیوں میں اکثر امیر رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی برائی ہے کہ گھر کی عورتیں پارٹی کی تیاری کی وجہ سے عبادت سے بالکل محروم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی برائی ہے کہ اگر یہ پارٹی کسی حال میں ہو تو پھر ہزاروں برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی دعوت ان برائیوں پر مشتمل نہ ہو تو اس میں شرکت میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی رمضان المبارک میں دعوتوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔